شروع کروں؟ جلدی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنات منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. برادران اسلام، یہ سورہ نساء کے چوتھے رکوع کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کمزور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اے اللہ بخش دے ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو اور کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو. جیسا کہ مسلسل آپ لوگ سماعت فرما رہے سورہ نساء کا درس، یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر مدینہ منورہ میں جنگ احد کے بعد نازل فرمائی. اور آپ دیکھیے گا کہ انسان وہ کام کرتا رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ نادانیاں ہوتی ہے، معلومات نہیں ہوتی ہے، دین انسان کے سامنے نہیں ہوتا، اللہ کا حکم جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتا،
تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو وہ ایسی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جس کا بعد میں اس کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے. تو ضروری معلوم دیتا ہے کہ ہم دین کو ضرور سیکھیں اور ہمارے بچوں کو بھی سکھائیں. یہ آیتیں جب نازل ہوئی اس سے قبل دنیا کی بڑی خراب حالت تھی اور خاص کر کے عربوں کی، چونکہ وہاں پر تعلیمات بالکل مٹ چکی تھی، ایک دم اندھیرا تھا، کوئی گناہ کا کام ایسا نہ تھا جس کو لوگ کرتے نہ ہو. اس حال پہ وہ معاشرہ پہنچ گیا تھا تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ عربوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی راہ کھول دی جس سے ان کا اندھیرا دور ہو جائے اور پھر ساری دنیا ہی روشن ہو جائے. آج کے رکوع کی جو خاص بات ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم حرام کی گئی ہے تم پر. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے لوگ حلال سمجھتے تھے اور یہاں سے آرڈر ہو رہا ہے، اور پہلے بھی رہا ہوگا مگر بیچ میں جب تعلیمات مٹ جاتی ہے اور لوگوں میں دین باقی نہیں رہتا تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم حرام کی گئی ہے تم پر امہاتکم تمہاری مائیں. تمہاری ماں چاہے سگی ہو یا سوتیلی ہو، ماں تو بہرحال، اور وہ تم پر حرام ہے کہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اور یہی حکم اس میں ہم غور فرماتے ہیں حدیثوں کی روشنی سے تو اس میں دادی ماں اور نانی ماں ان کو بھی ماں کہا گیا ہے. تو یہ حکم بھی اس میں شامل ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم اور حرام کر دی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں. اور ایک زمانہ ابھی قریب کا ہے کہ مدراس میں تو لوگ اپنی بہن سے بھی شادی کرتے تھے. بیچ میں ایک 20 سال کے قریب آس پاس کی بات ہے، بڑی لیدے مچی تھی، اخباروں میں شاید آپ کو علم ہو. تو وہ دور جہالت میں کیا نہیں ہوتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اخواتکم اور تم پر حرام ہے تمہاری بہنیں، وہ اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم اور تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں یعنی بھائی کی بیٹیاں، وہ بنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعتی اور تم پر حرام ہیں وہ مائیں جس کا تم نے دودھ پیا یا جس نے تم کو دودھ پلائی ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے وہ تو حرام ہے، اور اس کی بیٹی بھی تمہاری کیا ہو جائے گی؟ بہن ہو جائے گی، دودھ شریک، تو وہ بھی ویسے ہی حرام ہو جائے گی. اگر اس عورت کی دختر ہے، بیٹی ہے، تو وہ تمہاری بہن ہو جائے گی، تم نے دودھ پیا ہے تو وہ بھی تم پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام ہے. وہ امہات نسائکم اور تمہاری مائیں عورت کی یعنی تمہاری ساس، وہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے. وہ ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہے، جس سے تم نے صحبت کی ہے، جس سے تم نے لطف اندوز ہوئے ہیں، یعنی وہ عورتیں
جس سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، تو اس کی بیٹی ہے. ہم نے جیسے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے پہلے خواہن کی بیٹی ہو تو وہ بھی تمہاری بیٹیاں ہوگی جو تمہاری پرورش میں ہے. اور اس میں ایک بات خاص کر کے ہے کہ اللاتی دخلتم بہن، تم نے جن سے صحبت کیا ہے، یعنی نکاح کرنے کے بعد اگر صحبت نہیں کی تو دوسرا حکم ہو جائے گا. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہے تو پھر تم پر کوئی حرام نہیں. یعنی وہ عورت سے اگر صحبت نہیں کی تو اس کی بیٹیوں سے تم شادی کر سکتے ہو، مگر جیسے اس سے صحبت کر لی، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، ایسی عورتوں سے آدمی شادی کرتا ہے نا، اور اس کی بیٹیاں ہوتی ہے، تو وہ بھی تمہاری بیٹی ہوگی جو تمہاری پرورش میں آ گئی ہے اگر تم نے ان سے لطف اندوز اگر تم ہوئے ہو تو. اور نہیں ہوئے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وہ بیویاں تمہارے اپنے بیٹے جو تمہاری صلب سے ہو، وہ بھی حرام. تمہارے یعنی تمہاری بہو جو تمہارے صلب سے ہو، صلب کہتے پشت کو، تو جو اصل بیٹا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ تم پر کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر ایڈاپٹیڈ بیٹا ہے، لے پالک جس کو بولتے، وہ تمہارا اصل بیٹا نہیں ہے، اگر وہ مر جائے یا اس نے طلاق دے دیا تو اس کی بیوی سے تم شادی، تو وہ معاشرے میں بڑا معیوب مانا جاتا تھا کہ ارے اپنے بیٹے سے تم نے کیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے فرمایا تھا کہ زید ان کے لے پالک بیٹے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے جو طلاق شدہ بیوی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ شادی کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات نافذ کرنے کے لیے شرم نہیں کرتا حق بات کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ معاشرہ کیا کہے گا. وہ معاشرے میں ایسا رواج تھا کہ وہ تو بیٹا ہی مانتے تھے، تو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اور وراثت میں بھی اس کا حق نہیں ہے. تو جو تمہاری صلب سے ہو، وہ حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور وہ بیویاں جو تمہارے بیٹوں کی اپنے صلب سے ہو، یعنی سگے بیٹے کی بیوی وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہاری بہو. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک جگہ، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. دو بہنیں ہیں سگی، ان سے تم شادی نہیں کر سکتے ہیں، الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب وہ تو نادانیاں ہیں، مگر ان کا جو حق کے وراثت نہیں مرتا اس آیت سے. مگر جو تم نے کام کر لیا گناہ کا، تو اب وہ تم انجانے میں تھے اور یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اس سے پہلے جو تم نے کر لیا یا جو ہو چکا سو ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے. یہ آیت آپ دیکھیں کتنے تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیتوں کے نزول سے پہلے یہ کام ہوا کرتے تھے. معاشرہ گندا ہو چکا تھا، اس لیے تو ضرورت پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب پر روک لگا دی، یہ پابندی کر دی. تو کیا کیا حرام کر دیا گیا ہے؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری دودھ پلانے والی ماں اور اس کی لڑکی جو دودھ شریک بہن ہے، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ بیٹیاں جن سے تم نے نکاح کیا ہے اور وہ باہر سے آئی ہے وہ، اور تمہاری بہویں
اور تم دو بہنوں کو ایک جگہ جمع مت کرو الا ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا. ان اللہ کانا غفور الرحیم، کہ بخشنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، پھر کیوں گھبرا رہے؟ اللہ جانتا ہے اس نے جان بوجھ کر کیا، نادانی میں کیا، معلوم نہیں تھا، اور پھر توبہ کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. یہ صاحب آیت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ سب حرام کر دیا. 23 نمبر کی آیت ہے سورہ نساء کی، ایک آیت. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خاوند والی بیویاں دوسرے کے جو نکاح میں ہیں اس سے تم شادی نہیں کر سکتے. وہ چاہے گی کہ وہ آ جائے اپنے مرد کو چھوڑ کر، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ بھی قید کر دیا اللہ تعالیٰ نے. والمحسنات من النساء، اور وہ خاندانی عورتیں، خاوند والی عورتیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے جس کے مالک ہے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی وہ جو تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے ملک میں ہے، وہ لونڈیاں وہ تمہارے لیے حلال. اور خاوند والی عورتیں، مگر یہ لونڈی اگر خاوند والی ہوئی تو یہ حلال ہے. اب لونڈی کا مطلب کیا ہے کہ اگر بریلی کی زبان میں کہوں، یہاں سمجھانے کی ضرورت تھوڑی پڑ رہی، بریلی کی زبان میں کہوں تو بولے اے لونڈے یعنی لڑکے، اے لونڈی یعنی لڑکی، تو لڑکی وہ حلال نہیں ہوگی. یا لونڈی دوسرے لوگ کیا کہتے کہ کیا ہے ہمارے گھر میں لونڈیاں کام کر رہی، یعنی کام والی بائی کو بھی کیا بولتے. تو آج کی سچویشن میں وہ لونڈی جو ہے تو وہ نوکرانی تمہارے لیے حلال نہیں. یہ کنسپٹ کو ایک دم سمجھ لینا چاہیے. والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خاوند والی عورتیں تم پر حرام ہیں مگر جو تمہارے ملک میں ہو، سیدھے ہاتھ میں ہو، قبضے میں، یعنی وہ لونڈیاں. تو اب لونڈیوں کا تصور جو اسلامی ہے جناب وہ یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے. اب جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اللہ کے فضل سے، اور اس میں شکست ہو گئی کافروں کو اور وہ بھاگ گئے. تو ان کا جو مال و اسباب اور جو عورتیں ہیں، اب جن کے مرد وہاں مارے گئے یا وہ بھاگ گئے، یہ سب عورتیں جب مسلمان سپاہی پکڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں لونڈی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو سپاہی کو سمجھ میں آیا اس نے اس کو پکڑ لیا، کس نے دو چار پکڑ لی. وہ ایک ایک چیز دیکھیے گا. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کیا اور بیلنس ہے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. دنیا میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے. جنگ جب ہوتی ہے تو جو فتح ہوتے ہیں، فاتح لوگ ہوتے ہیں، اور جو شکست خوردہ ہوتے ہیں، ان میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو فاتح لوگ ظلم کرتے ہیں شکست خوردہ پر، اور ان کے مال چھین لیتے ہیں، ان کی چیزیں گھسیٹ لیتے ہیں، ان کی بیویوں کے ساتھ ریپ کر دیتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں. فوجی لوگ دنیا میں یہی چل رہا تھا اور آج بھی شاید چلتا ہے. اسلام اس کو ناپسند فرماتا ہے کہ بھئی جنگ ہو گئی، تم کو فتح ہو گئی، تم فاتح ہو گئے، وہ بھاگ گئے یا مر گئے، تم جیت گئے، وہ ہار گئے. تو اس کے بعد اسلام پھر کیسا شروع ہوتا ہے کہ ان کا جو مال ہے اتنا ہی، جب لڑتے وقت جو بھی ان کے پاس سامان ہوگا، نوٹ ہوگی، گھڑی ہوگی، سونا ہوگا، یا اور عورتیں ہوں گی شہر میں جو قبضے میں آ گئی ان کی، تو وہ سب سپاہی لوگ لے کر وہ مال اٹھا کر کیا کریں گے؟ خلیفہ وقت کے پاس بیت المال میں لا کر رکھیں گے. یہ ہے اسلام. اور پھر خلیفہ وقت جو امیر ہوگا وہ جو تقسیم کر دے گا جس کو، وہ اس کا مال ہوا. اگر وہ کسی شخص کو کوئی لونڈی دے دے، وہ عورت دے دے،
خواہ اب اس کا آدمی وہاں ہو دوسری طرف یا مر گیا ہو، اس سے بحث نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں لونڈی. اس کے علاوہ لونڈی کا تصور آج ختم ہو چکا، اور زندہ بھی ہے وہ حکم. اگر جب بھی جنگ ہوگی اسلام کی، یعنی اللہ کے لیے. آج لوگ کائے کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنے نام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے. آل دے آر فائٹنگ فار لینڈ. زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے. جو اللہ کے لیے لڑے گا وہی شہید ہے، وہی غازی ہے، وہی سچا سپاہی ہے. اور اصل جہاد اللہ کے لیے ہے. انسان جہاں اپنے لیے کچھ کر لے گا وہ اللہ کو پسند نہیں، وہ جہاد نہیں. تو ایسی جنگ جب بھی ہوگی اور اس میں یہ سچویشن آئے گی تو وہ لونڈیا ہو سکتی ہے اور وہ حلال ہے. ورنہ آج جو کام والی بائی ہے اس کو کوئی لونڈی سمجھ کے تمتع کر لے تو وہ غلط ہو جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خاوند والی عورتیں تم پر حرام ہیں مگر جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں قبضے میں ملک میں ہو، لونڈی ہو، ہے نا. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر. یہ اتنی سب باتیں جو بتلا رہا ہے یہ اللہ کا کیا ہے؟ حکم ہے. اللہ بتلا رہا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب تم پر حلال ہے. اتنی چیز کو چھوڑ دینے کا اس دنیا میں انسان، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے تو وہ سب حلال ہے. اب آدمی خود فیصلہ کر لے کہ جب کوئی چیز کو ہم شادی عورت سے دل لگانا چاہیں گے تو پھر وہ کیا ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ لسٹ میں ہے کہ نہیں. فہرست ہے نا، یہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دودھ پلائی بہن ہے، یہ ہے، ساس ہے، بہو ہے، یہ سب نہیں ہے بھائی. اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. احل، اور حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ. ان آرڈر ٹو انگلش میں بولتے ہیں اس کے علاوہ وہ سب حلال ہے. ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم چاہو اپنے مال کے ساتھ، محسنین، قید نکاح میں لانے والے، قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحین، اور شہوت رانی کے بغیر، اس میں شہوت رانی نہ ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ اس لسٹ کے علاوہ بہت سی ہے نا، بار ڈانس میں آج کام کر رہی ہے نا، ڈانس بار میں کام کر رہی ہے نا، بار میں، ارے بولے چلو اس کو پکڑ لو، اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو یہ لسٹ میں نہیں ہے، ایک مثال ہے آج کی موجودہ زمانے. ایسا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ روکتا ہے. اتنا اسلام صاف ستھرا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لسٹ جو بتلائی ہے اس کے علاوہ تو سب حلال ہے تم پر، مگر ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ اگر تم چاہو اپنے مالوں کے ذریعے سے، محسنین، قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحین، شہوت رانی کے لیے نہیں. اگر کسی بھی عورت سے تم کو کچھ کرنا ہے تو اس سے نکاح کرنا پڑے گا. یہ شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی شہوت رانی تم نہیں کر سکتے، کہ اپنی جسم کی پیاس بجھانے کو شہوت رانی کہتے ہیں، ہے نا، وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے اسلام. اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بہو، بیٹیاں، بہنیں ہیں نا جو روڈوں پر کام پہ جا رہی ہے، تو تمہارے باپ کا مال نہیں ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہے اور تم اپنے پیسے کے زور پر چاہو گے کہ پیسے والا، ورنہ پھر تو 50 کو لے کے پھرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ شادی کرنا پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا، غیر مسافحین، بغیر شہوت رانی کے. فمستمتعوا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. پھر اگر ان سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے تو منہن، ان کو، فآتوہن، دے دو، اجورہن فریضہ، جو تم نے مقرر کیا ہے وہ مہر ان کو دے دو. یعنی اب تم اگر کسی سے لطف اندوز ہو رہے ہو
اور فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس کو اس کا مہر دو، یعنی نکاح بھی کرو تو کیا کرو؟ مہر دو، بغیر مہر کے وہ تم پر حلال نہیں ہوگی. اور فلا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم باہم اپنی رضامندی سے بعد مہر مقرر کرنے کے کوئی معاملہ کر لو. اگر مہر تم نے ان کا دے دیا اور دونوں راضی ہے اپنی خوشی سے، جو بھی مہر طے ہوا، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے. تمہاری جو نیتیں ہے کہ اس کو خالی اس لیے کر رہے مہر دے دیں گے پھر دوسرے دن طلاق دے دیں گے، کھیل کریں گے، تو اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مَن لَّم يَسْتَطِعْ مِنكُم، اور تم میں سے جو استطاعت نہیں رکھتا اور جو نہیں کر سکتا ہے، منکم طولاً کہ وہ مقدور نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، ان ينكح المحسنات المؤمنات، ان عورتوں سے نکاح کرنے کی جو محسنات ہے یعنی خاندان والیاں ہیں، ایسی عورتیں جو آزاد ہے، آزاد سے مطلب غلام نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، اور آدمی چاہتا ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو سامنے سے رشتہ ٹھکرا دیا جائے گا. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ جو تمہارے ملک میں ہے، لونڈیاں ہے، وہ کنیز ہے مگر ہو وہ مومن، تو ان سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، یعنی وہ مومن ہو یا پھر اس کو مومن بنایا جائے. کسی کو کلمہ پڑھا دیں گے تو آٹومیٹکلی مومن ہو جائے گی، یا وہ پہلے سے مومن ہے، کسی سیٹ کے یہاں تھی، کسی کی ملک تھی اور اس نے وہ کام نہیں کیا، صرف اپنے گھر کا کام لیا اس میں، تو وہ بولے گا کہ بھائی تم اس سے شادی کر سکتے ہو، میرے کو اس کی مطلب نہیں، میری بیوی ہے، تو اس سے تم شادی کر لو اس لونڈی سے. اور مگر وہ جو اس کا مالک ہے وہ اپنے گھر کا کام اس سے کرا سکتا ہے، مگر وہ صحبت پھر اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ دوسرے کے نکاح میں آ جائے. بہت باریکیاں ہیں، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، واللہ عالم بالصواب، کوشش کر رہا ہوں اللہ آپ کو اور مجھے سمجھا دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ ایک خاندانی بیوی سے شادی کرے، تو وہ پھر لونڈی سے شادی کر سکتا ہے جو کنیز ہو اور مومن ہو. واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، کس کا کس درجے کا ایمان ہے ہم میں سے وہ کون جانتا ہے؟ ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارا ایمان کتنا چمک رہا ہے اور کتنا پاورفل ہے. مگر معاشرے میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے اور ایک آدمی شراب نہیں پیتا، تو آٹومیٹکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شراب نہیں پینے والے کا ایمان ہے مضبوط اگر وہ مسلمان ہے، اور دوسرا مسلمان بیوڑا ہے، تو فرق تو نمایاں ہو گیا نا کہ یہ شراب پی رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اس آدمی کا ایمان مضبوط ہے کہ جو شراب. اور اسی طرح سے آپ غور فرمائیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے 5 ٹائم کی اور ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، تو دونوں کا ایمان کیسے برابر ہوگا؟ حالانکہ دونوں ایمان والے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا اور یہ نماز پڑھتا ہے، تو ایک ایمان تھوڑا مضبوط نظر آتا ہے نا معاشرے میں، کہ نہیں آتا ہے؟ اور ایک آدمی 4 ٹائم نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں، روز ظہر میں جا کے اس کو قضا کر کے پڑھتا ہے. ابھی 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اتنا قرآن سن رہا، یہ سب ہو رہا، اور اگر اس کو عادت بنا لے تو وہ آدمی جو 5 ٹائم پڑھتا ہے اللہ کے فضل سے اور جو 4 ٹائم پڑھتا ہے، کیا دونوں میں نمایاں فرق نہیں ہے؟ دنیا میں بھی اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں بھی ہوگا. تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو.
اور اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے. تو اللہ کے یہاں کس کا ایمان کتنا پختہ، کتنا مضبوط، کتنا نورانی ہے، اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے، اس میں دم نہیں ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے ہو، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو. یعنی سب جو ہے تو آدم کی اولاد ہے، کوئی دوسرے کی اولاد نہیں ہے. تو معاشرہ جو تمہارا ہے تو تم سب ایک دوسرے سے وابستہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بعضکم من بعض، کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو، تم ایک دوسرے کی جنس ہو. کوئی الگ نہیں ہے کہ کوئی تم میں فرشتہ ہے نہ کوئی جن ہے، کہ تم جن سے شادی کر رہے ہو، جن انسان سے کر رہا ہے، فرشتوں سے کر رہا ہے، ایسا ہے کیا؟ تمہارا ایک دوسرے کا جو معاشرہ ہے، تعلق ہے، وہ سب آدم کی اولاد ہو، تم ایک ہی جنس سے ہو. اس لیے فن کی ہننا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْسِنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، تو جنس سے ہو تو پھر فن کی ہننا، تو پھر تم ان سے شادی نکاح کرو. بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کی اجازت سے. یہ طریقہ اسلام. کہیں بھی روڈ پہ پکڑ لیے کہ اس کو بھی قاضی لے کے پھر رہے تھے، زبردستی نکاح کر لیا، ایسا ہے کیا؟ ایک طریقہ معروف ہے کہ اللہ نے فرمایا فن کی ہو، پھر تم نکاح کرو ہننا ان سے، بِإِذْنِ بِاجازت اہلہن، ان کے گھر والوں سے اجازت لے لو، ان کے گارجین سے، ان کے سرپرست سے تم کیا کرو؟ اجازت لے لو. اور جب اجازت لے لو تو اللہ نے فرمایا وہ آتو ہننا، اور دے دو ان کو، اجورا ہننا، ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق، محسناتن غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. تو ان کو ان کے مہر کیا کرو؟ دستور کے مطابق دے دو، اور قید نکاح میں آنے والیاں، نہ کہ مستی نکالنے والیاں. یعنی ایسے عورتوں سے نکاح کرو جو اپنے نکاح میں آئے، نہ کہ بس کام بن جاوے دونوں کا اور وہ چل دے وے. تو یہ معاشرہ نہیں بنے گا، وہ خراب ہو جائے گا. تو جو مستی نکالنے والیاں ہیں، یعنی دوسرے حساب میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاحشہ. ایسی عورتوں سے نہیں جو قید نکاح میں آنے والیاں ہو. اور پھر اللہ نے فرمایا ولا متخذات اخدان، اور نہ آشنائی کرنے والی چورے چھپی. بہت سی عورتوں کی کیا عادت ہوتی ہے؟ پردے میں زردہ کھاتے بولتے نا، ایسی نہ آشنائی کرنے والی چورے چھپی، ان سے بھی نکاح مت کرو. وہ فاحشہ ہی ہے ایک قسم کی. تو شریف زادی سے، محسنات سے کرو جو خاندان والی ہے، اور پھر اس سے اس کی اجازت لے لو. تو معاشرے میں اس کی سزا ہے کہ اگر سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ عورت پاک باز نہیں ہے، یہ پردے میں سے زردے کھاتی ہے، تو اس کو سب ٹکرائیں گے. تو جب جا کے اس کو سزا ہوئے گی کہ نہیں؟ کوئی پوچھ رہا ہی نہیں. تو محسنات ہونا چاہیے، خاندان والی عورتوں سے ان کی اجازت، ان کے اس سے لے لو، اہل سے، گارجین سے، سرپرست سے. فَإِذَا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا، پھر جب احسننا، وہ نکاح میں آ جائے. اب نکاح میں ایک عورت آ گئی تو اپنی بیوی بن گئی. فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ مرتکب ہو یا وہ کرے بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ، تو اس پر نصف ما علی المحسنات، آدھا ہے، من العذاب، آدھی سزا ہے اس عورت کے مقابلے میں جو آزاد ہے. یعنی ایک خاندانی عورت ہے اور ایک لونڈی ہے. دونوں میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی لونڈی بے حیائی کا کام کرے تو اس کی سزا کتنی ہے؟ آدھی ہے. اس کے مقابلے میں جو وہ خاندانی عورت ہے آزاد ہے، اور یہ غلام ہے. لونڈی غلام ہوئی
ہے نا, تو اس کی سزا آدھی ہے. اور وہ جو عورت ہے خاندانی, اگر وہ ایسے کام کرے بے حیائی کے, مرتکب ہو بے حیائی میں, تو پھر اس کی سزا پوری ہے جو اللہ نے دی ہے سورہ نور میں. اور لونڈی اگر ہے تو اس کو سزا کیا, وہ غلام ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے آدھی کر دی. مگر تو خاندانی تھی نا, تو بڑی اشراف تھی, تیرا بڑا خاندان تھا, بڑی تربیت تھی, بہت معلومات تھی. وہ تو لونڈی تھی, وہ تو گھروں کے کام کر رہی تھی, جاہل تھی, اس کو کیا معلوم تھا. تو اس کے لیے اللہ نے آدھی سزا رکھی. اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو, بے حیائی سے مطلب سمجھ گئے نا, بے حیائی کا کام کرے تو اس پر آدھی سزا ہے مقابلتاً وہ آزاد کی لونڈی, وہ خاندانی عورت کی. پھر اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن خشی العنات منکم, یہ تم میں سے اس کے واسطے ہے جو زنا کی تکلیف میں پڑھنے سے بچے. یہ کھول کے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھ دیا کہ آدمی جو تکلیف ہوگی, پھر مزہ تو تھوڑے دیر کا ہوگا, اس کے بعد جو سزائیں ملے گی تو وہ تو بڑی خطرناک ہوگی نا. 100 کوڑے مارے جائے, سنسار کیا جائے, تو ذرا سی دیر کا مزہ اور پھر سزا کتنی. تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک, یہ بتلایا جا رہا ہے لمن خشی العنات منکم, اور تم میں سے جو بھی شخص ہو اس کو زنا کی تکلیف میں پڑھنے سے بچ جائے وہ, اس لیے یہ سب بتلایا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے واسطے بہتر ہے. ایسے حالات آ جائے, کہیں سے دعوت عیش مل جائے, تو تم اللہ کو یاد کرو اور بچ جاؤ اس سے. اگر تم صبر کرو, ڈٹے رہو اسلام پر, اور وہ شیطانی دھوکے سے وہ تھوڑی دیر کا ہے, وہاں سے جان بچا لو, اللہ کی مدد مانگ لو, کیسے بھی نکل لو. تو اللہ نے فرمایا اور اگر تم ڈٹے رہو, ان تصبروا خیر لکم, اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے واسطے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تبارک تعالیٰ غفور ہے, بخش دے گا, بخشنے والا ہے, درگزر کر دے گا, درگزر کرنے والا ہے. اور اللہ رحیم ہے, نہایت مہربان ہے. ہو سکتا تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے, تم کو کام دھندے پہ لگا دے, تمہارا اچھے جگہ رشتہ لگا دے. سب اللہ کے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور آج کا جو رکوع ہم نے تلاوت کیا اور پڑھا, اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اور جو ہم سب سے گناہ سرزد ہوئے پہلے, اللہ اسے معاف فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایسا زبردست رکوع تھا بھائی, جزاک اللہ. کیا ہے کیا ہے افلاطون, بانٹتے بھی رہو, سنتے بھی رہو.